انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شاہکار ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فخر سے یہ کہتا ہے کہ احسن تقویم مقدر کے اندر جو انسان کو ملنا ہے، جس چیز کا آپ حصول چاہتے ہیں وہاں پہ آلریڈی دنیا پہنچ چکی ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے کہ جس کو انسان پیتا خود ہے اور توقع یہ کرتا ہے دوسرا مر جائے پہ ہم سیاستدان بن جائیں۔ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو پہلی لوگ سیاستدان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ کچھ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی کی ایک ویڈیو ہے۔ زنجانی صاحب، بہت سارے لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اچھی نعمتیں ہیں، اچھا گھر ہے، اولاد ہیں، صاحب اولاد ہیں، صاحب روزگار ہیں، صحت بھی اچھی ہے۔ اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ لوگ بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، دوسری جگہ پہ ان کا سکون بھی چھینا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے ایلیبریٹ کریں گے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شاہکار ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فخر سے یہ کہتا ہے کہ احسن تقویم، کہ انسان جو ہے وہ میری تخلیق کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو مجھ سے دور کر دیتا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو میرے قریب کر دیتا ہے۔ کہ میں نے جہاں پہ انسان کو تخلیق کیا، جہاں پہ اس کو خوبصورت بنایا، وہاں پہ اس کو کچھ نعمتیں دی۔ اب یہ چاہے ان نعمتوں کا یا تو شکران نعمت کرے یا کفران نعمت کرے، کہ شکران نعمت کرے گا تو مجھ تک پہنچے گا، کفران نعمت کرے گا تو مجھ سے دور ہوگا، لیکن اس کا حساب میں ایک ہی دن لوں گا اور وہ ہے بروز قیامت۔ کہ تب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اختیار میں یہ دے دیا کہ وہ میرے تک کس طرح پہنچتا ہے، شکران نعمت کرتا ہوا یا کفران نعمت کرتا ہوا۔ کہ جہاں پہ اللہ نے انسان کی شکل کو خوبصورت بنایا وہاں پہ اس کا ایک مقدر بھی لکھ دیا۔ اب اس مقدر کے اندر جو انسان کو ملنا ہے وہ کسی کو دیکھ کر نہیں ملے گا۔ دیکھ کر صرف آپ کو دوسروں سے موٹیویشن مل سکتی ہے، لیکن آپ اس جیسا ہو نہیں سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں بڑی محنت کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم سیاستدان بن جائیں۔ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو پہلی لوگ سیاستدان بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بہت بڑا کوئی بزنس مین بننا چاہ رہے ہیں تو جب بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے مقابلے میں تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو جس چیز کا آپ حصول چاہتے ہیں وہاں پہ آلریڈی دنیا پہنچ چکی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب آپ اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کریں تو اپنے سے جو کم تر ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو اپنے سے جو کم غریب ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ ناکام ہیں تو وہ افراد جو دنیا میں ناکام ہوئے بیٹھے ہیں آپ ان کو دیکھیں، لیکن اپنی محنت کو جاری رکھیں، اس کو کبھی ختم نہ کریں۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے تلقین فرما دیا کہ حسد ایک ایسا زہر ہے کہ جس کو انسان پیتا خود ہے اور توقع یہ کرتا ہے دوسرا مر جائے۔ تو جب تک یہ حسد آپ کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، یہ جو کفران نعمت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، صبر، تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو امید کی کرن دے دے، جو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، آپ کے عقل و شعور کے دروازوں کو ایسے کھول دے کہ آپ کے اندر صبر و سکون بیدار ہو جائے۔ اللہ کا اسم ہے یا عزیزو من کل یا عزیز، کہ اللہ تو عزیز ہے ہی، کل کائنات کو اس وسیلے میں مجھے بھی اپنا عزیز رکھ، اپنا دوست رکھ۔ تو یا عزیزو من کل یا عزیز، اگر آپ اس کو روزانہ 135 دفعہ پڑھتے ہیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور آپ کے ہاتھ میں اگر سبز عقیق کی تسبیح ہو اس کے اوپر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، چونکہ سبز عقیق کا تعلق ہے مرکری سے، اور مرکری آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، عقل اور بدھی کو کنٹرول کرتا ہے، تو آپ کے دماغ کو درست سمت میں بھی لے کے جاتا ہے، آپ کے دماغ کی لگام کو بہتر انداز میں تھام لیتا ہے اس ذکر سے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور پھر دیکھیں کہ 50 دن کے اندر آپ کے مزاج میں کیا تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زنجانی صاحب نے اس پورے مسئلے کا جو سمندر تھا اس کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر بجا لائیں اور تسبیح شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی مزید بہتری آئے، آپ کے رزق میں ترقی ہو، آپ کی صحت میں بہتری آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر نوازیں۔